بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید مدثر شیرازی۔ آپ حضرات کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ حضرات کے سامنے نیا لیکچر ترجمہ قرآن و عربی گرامر کورس کا نیا لیکچر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، نئے ساتھی ہیں تو پچھلی تمام ویڈیوز دیکھ لیں، اور آن لائن سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو داخلہ فارم ڈسکرپشن میں ہے، اس پر کلک کر کے داخلہ فارم آپ فل کر لیں۔ محترم ناظرین، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا لیکچر یا ہمارا سبق فعل ماضی ہی کے متعلق ہے۔ گزشتہ کئی لیکچر ہمارے فعل ماضی پر مشتمل ہیں، اسی طرح آج کا لیکچر بھی فعل ماضی ہی کے متعلق ہے۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم فعل ماضی قریب کو پڑھیں گے۔ فعل ماضی قریب کیا ہے؟ فعل ماضی قریب اس فعل کو کہتے ہیں جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، فعل ماضی قریب اس ماضی کو کہا جاتا ہے جس میں قریب کے زمانے، قریب کا گزرا ہوا زمانہ اس میں پایا جائے۔ فعل ماضی قریب بناتے کیسے ہیں؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ فعل ماضی کے شروع میں لفظ قد لگا دیں تو فعل ماضی قریب بن جائے گا۔ بہت آسان، یعنی فعل ماضی قریب بنانے کے لیے فعل ماضی کے شروع میں لفظ قد لگا دیا جاتا ہے۔ قد کا ترجمہ عام طور پر ہم کرتے ہیں یقیناً، ضرور، بلا شبہ، تحقیق، یہ ترجمے کرتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر فعل ماضی قریب جو ہے اس کی گردانیں بھی پیش کروں گا۔ جیسے کہ پہلی مثال ہے، اپنی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، قد جمعوا لکم، یقیناً جمع ہوئے وہ تمہارے لیے۔ قد جمعوا لکم، یقیناً وہ جمع ہوئے تمہارے لیے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یا قد جمعوا لکم، تحقیق وہ جمع ہوئے تمہارے لیے۔ اسی طرح دوسری مثال آپ دیکھیں، قد انزلنا علیکم، یقیناً نازل کیا ہم نے تم پر، تحقیق نازل کیا ہم نے تم پر۔ تو یہ دونوں مثالیں جو ہے فعل ماضی قریب کی ہیں۔ اب ہم فعل ماضی کے شروع میں لفظ قد لگا کر انشاءاللہ العزیز چند گردانے کریں گے، جس سے انشاءاللہ ہمارے لیے فعل ماضی قریب سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ تو ضربہ سے ہم گردان بناتے ہیں، ضربہ سے بنے گی قد ضربہ، جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، قد ضرب، قد ضربا، قد ضربوا، قد ضربت، قد ضربتما، قد ضربتم، قد ضربت، قد ضربنا۔ اور مؤنث قد ضربت، قد ضربتا، قد ضربنا، قد ضربتی، قد ضربتما، قد ضربتن، قد ضربت، قد ضربنا۔ تو ماضی قریب کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تحقیق مارا ہے اس ایک مرد نے، تحقیق مارا ہے ان دو مردوں نے، تحقیق مارا ہے ان سب مردوں نے، تحقیق مارا ہے آپ ایک مرد نے، تحقیق مارا ہے آپ دو مردوں نے، تحقیق مارا ہے آپ سب مردوں نے، تحقیق مارا ہے میں نے، تحقیق مارا ہے ہم نے۔ بلا شبہ بھی کر سکتے ہیں، یقیناً بھی کر سکتے ہیں۔ اور مؤنث میں تحقیق مارا ہے اس ایک عورت نے، تحقیق مارا ہے ان دو عورتوں نے، تحقیق مارا ہے ان سب عورتوں نے، تحقیق مارا ہے آپ ایک عورت نے، تحقیق مارا ہے آپ دو عورتوں نے، تحقیق مارا ہے آپ سب عورتوں نے، تحقیق مارا ہے میں نے، تحقیق مارا ہے ہم نے۔ اسی طرح نصرہ سے گردان میں کرتا ہوں۔ اب میں ساری گردانیں کروں گا، ترجمہ آپ کو کرنے کا طریقہ آ چکا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ جیسے نصر آئے تو اسے قد نصر، قد نصرا، قد نصروا، قد نصرتا، قد نصرتما، قد نصرتم، قد نصرت، قد نصرنا۔ اور مؤنث
قد نصرت، قد نصرتا، قد نصرنا، قد نصرت، قد نصرتما، قد نصرتن، قد نصرت، قد نصرنا. اسی طرح سمع سے قد سمع، قد سمعا، قد سمعوا، قد سمعت، قد سمعتما، قد سمعتم، قد سمعت، قد سمعنا. اور مؤنث قد سمعت، قد سمعتا، قد سمعنا، قد سمعت، قد سمعتما، قد سمعتن، قد سمعت، قد سمعنا. اسی طرح فتح سے قد فتح، قد فتحا، قد فتحوا، قد فتحت، قد فتحتما، قد فتحتم، قد فتحت، قد فتحنا. اور مؤنث قد فتحت، قد فتحتا، قد فتحنا، قد فتحت، قد فتحتما، قد فتحتن، قد فتحت، قد فتحنا. اسی طرح قد حسب بھی آپ بنا لیں، قد کرم بھی آپ بنا لیں، تو یہ ساری گردانیں اسی طریقے پر بنیں گی. تو یہ الحمدللہ گردان بنانے کا طریقہ اور فعل ماضی قریب کو آپ نے سمجھا، اس کے گردان بنانے کا طریقہ سمجھا. اب چند قرآن مجید کی آیات سے مثالیں پیش کر کے اس کو مزید واضح کرنے کی کوشش کروں گا، تو اپنی سکرین پر آپ دیکھیے. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن. ایک مثال. دوسری مثال آپ دیکھیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور بلا شبہ مدد کی تمہاری اللہ نے. تیسری مثال جیسے قد سمع اللہ، یقیناً سن لیا اللہ نے. ایک مثال اور قد بعث لکم، یقیناً بھیجا اس نے تمہارے لیے. اگلی مثال قد علم کل اناس، یقیناً جان لیا ہے ہر انسان نے. اس کی مزید مثالیں وہ بھی آپ دیکھیں. جیسے قد صدقتنا، یقیناً تو نے سچ کہا ہم سے. شروع میں قد لگ گیا. قد جعلها ربی حقا، یقیناً بنایا ہے اس کو میرے رب نے حق. قد من اللہ علینا، یقیناً احسان کیا اللہ نے ہم پر. قد بلغنی الکبر، یقیناً پہنچا مجھے بڑھاپا. قد قصصناہم علیک، یقیناً بیان کیے ہم نے ان کے قصے آپ کے سامنے. قد انعم اللہ علی، یقیناً انعام کیا اللہ نے مجھ پر. قد فصلنا الآیات، یقیناً کھول کر بیان کی ہم نے نشانیاں. قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. اب ان تمام کی تمام مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ قد شروع ہے، اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم قریب کے زمانے کا کرتے ہیں. تو یقیناً الحمدللہ آپ نے فعل ماضی قریب کو سمجھا. اب ایک بات آخری جو آپ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی منفی بنائیں تو کیسے بنائیں گے؟ تو آسان ہے، قد کے بعد ہم لفظ قد کے بعد ما کا اضافہ کریں گے تو منفی بن جائے گا. جیسے قد ما ضرب، قد سے پہلے ما کو نہیں لگائیں گے، قد کے بعد لگائیں گے. قد ما ضرب، قد ما ضرب، قد ما ضربوا، قد ما ضربتا. یقیناً اس نے نہیں مارا، یقیناً ان دو مردوں نے نہیں مارا، یقیناً ان سب مردوں نے نہیں مارا، یقیناً آپ ایک مرد نے نہیں مارا. تو یہ اس کا طریقہ ہے. تو الحمدللہ آپ نے آج کے لیکچر میں فعل ماضی قریب کو سمجھا، اس کی مثالوں کو سمجھا، اور الحمدللہ اس کی گردانوں کو بھی سمجھ لیا. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.